ناظرین، میں آج آپ کو وہ خبر دینے جا رہا ہوں جس کا بڑے عرصے سے، ایک طویل عرصے سے جس کا انتظار تھا، اور وہ ہے سی پیک کا ایکچول میں شروع ہونا۔ اور یہی نہیں بلکہ یہ کہ چائنا نے بہت دیکھ لیا، بالآخر اس کو اب احساس ہوا ہے کہ اس کے لیے اگر کوئی رستہ ہے تو وہ پاکستان کا ہے، اگر کوئی پورٹ ہے تو وہ گوادر کی ہے۔ اور گوادر کیوں اتنی اہم ہے، اس کی آج میں آپ کو وہ تفصیلات بتاؤں گا جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوں گی۔ تو سب سے پہلے یہ صدر زرداری جو گئے ہوئے ہیں وفد لے کے، یہ دورہ بہت پہلے سے طے تھا، پھر درمیان میں مؤخر ہوا، اور اس دوران بہت کچھ اور ہوا۔ اس کا ذکر رہنے دیتے ہیں کہ سندھ کے ساتھ ان کے معاملات چائنا کے کیا ہوئے، چائنا بہت پہلے کچھ اور کیا کیا سوچ رہا تھا۔ یہ ضرور بتاؤں گا کہ چائنا کو جو ریزرویشنز تھیں، جو خدشات تھے، جو تحفظات تھے، اس کی بنا پہ اس نے دیگر رستے تلاش کرنے کی کوشش کی، نو ڈاؤٹ۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ڈپلومیٹک ایریا میں یہ بات آ جاتی ہے تو اس کو پوری تفصیل سے نہیں لیکن تھوڑا بہت ضرور بتانا آپ کو ضروری ہے کہ اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں افغانستان کا روٹ استعمال کروں۔ افغانستان سے تو اس کو ریل ٹریک بھی مل رہا ہے، تو وہاں سے میں دنیا کے ساتھ لنک ہو جاؤں۔ اب وہ روٹ کیا ہے؟ وہ ہے افغانستان، وہاں سے ان کا جو وہ ہیلمند ہے، جو ایریا، جو ریاست ہے افغانستان کا صوبہ، وہاں سے پھر وہ سیدھا ایران میں، اور ایران سے ٹرکی، اور ٹرکی سے یورپ، اور ادھر سے تاجکستان، اور تاجکستان سے روس اور اس کا پورا ارد گرد، یہاں تک کہ روس کے ساتھ جو یورپ کا حصہ لگتا ہے وہ پولینڈ وغیرہ۔ اچھا ٹھیک ہے جی، لیکن اس کے لیے کیا کرنا ضروری تھا؟ اس کے لیے واخان کی پٹی بہت ضروری تھی۔ تو واخان کی پٹی پاکستان کے بغیر کہاں سے ملتی بھائی؟ میں نے پہلے بھی بتایا ہے، پاکستان کا پورا پاکستان، پوری پٹی جو ہے ایسے، اس کے ساتھ ادھر پاکستان ہے، چھوٹا سا ایج چائنا کو ملتا ہے، اور باقی اس طرف کی ساری پٹی تاجکستان کو ملتی ہے۔ تو پھر پاکستان کے تعاون سے نو ڈاؤٹ چائنا پاکستان دوستی رہی اس میں، تو واخان کا معاملہ حل ہو گیا ہے، کر لیا گیا۔ اب وہاں سے ریل ٹریک، اور ریل ٹریک میں نے آپ کو پورا راستہ بتا دیا، لیکن ریل ٹریک جو ہے وہ چائنا کے مقاصد حل نہیں کر پائے گا، اس لیے کہ چائنا کو تو یہاں سے یہ جو لینڈ لاک چائنا، جس کو کوئی بڑا سمندر نہیں لگتا، جس کی سمندر کا روٹ بہت طویل ہے، آپ اگر دیکھیں تو چائنا کو کتنا اوپر سے ہو کے، جسے ہم فار ایسٹ کہتے ہیں، مشرق بعید کہتے ہیں، وہاں سے ہو کے اس کو انڈیا کے پاس سے آ کے تو یہ جو ہمارا بحر ہند ہے اس میں داخل ہونا پڑتا ہے، اور وہاں پہ کتنے ناکے۔ اب یہ ہے ایک ایسے ہی جیسے نہر سویز، ایسے آپ گزریں پاکستان سے، اور اتنا بڑا سمندر آگے، اور نہ صرف سمندر، میں اس کی آگے آپ کو تفصیل بتا رہا ہوں۔ تو خیر چائنا نے ادھر ادھر دیکھ بھی لیا، ریزرویشنز بھی تھیں ان کی، کچھ جائز بھی تھیں، لیکن کچھ ان کو اپنا ایک بھی تھا کہ جی یہ کیا بات ہوئی، ہم اور بھی دیکھیں، تو دیکھ لیا، لیکن وہ نہیں ہوا۔ ریل ٹریک بچھ گیا ہوگا، بچھ رہا ہے، ابھی پورا نہیں بچھا، کیا ہو جائے گا اس میں؟ اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس دور میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ پہلی دفعہ یہ آپ کو بتا رہا ہوں، پہلی دفعہ یہ خبر آپ سنیں گے کہ پاکستان چائنا سیکورٹی فورس قائم ہو رہی ہے، جو وہاں پہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب گئے ہوئے ہیں۔ یہ بیسیکلی یہ ایگریمنٹ سائن ہونے جا رہا ہے، اور ہو گیا ہے، ایک اس کا فیز ہو گیا، دوسرا فیز ہونا باقی ہے۔
اس کا نام CPSF ہوگا، چائنا پاکستان سیکیورٹی فورس، یا سائنو پاکستان سیکیورٹی فورس SPSF، ان دونوں میں سے ایک نام فائنل کر لیا جائے گا۔ یہ دو نام میں نے دے دیے آپ کو۔ تو یہ سیکیورٹی کریں گی اس پورے روٹ کی، چائنا سے پاکستان جو بھی روٹ آپ کو پتا ہے، گلگت بلتستان KP سے ہوتا ہوا DI خان، یا پھر ادھر سے DG خان اور بلوچستان، اور بلوچستان سے پھر گوادر۔ یہ پوری سیکیورٹی، یہ میوچل فورس بنے گی دنیا میں پہلی دفعہ، اور یہ آگے جا کے دنیا کا بڑا ملٹری دو طرفہ اتحاد وجود میں آئے گا۔ دنیا میں اس سے پہلے نیٹو ہے جس میں کئی ممالک ہیں، یہ پہلا آپ کو ملٹری الائنس نظر آئے گا جس میں دو طاقتیں ہوں گی، ایک اسلامک اٹامک کنٹری، اسلامی دنیا کی واحد ایٹمی طاقت پاکستان، اور دوسری طرف امرجنگ ورلڈ پاور، سپر پاور چائنا۔ تو یہ مل کے ایک بنے گی، لیکن اس کی ابتدا جو ہے وہ سیکیورٹی فورس کے نام سے، یہ جو میں کہہ رہا ہوں فورس، یہ اس سے ہوگی جو کہ CPEC کو سیکیور کرے گی۔ اب آ جاتے ہیں گوادر۔ گوادر کیوں اہم ہے؟ گوادر اس لیے اہم ہے، آپ دیکھیں انڈیا کی نیندیں ایسے تو حرام نہیں ہوئی، اس نے $8 ارب لگا کے گوا کے ساتھ سمندر میں ایک پورٹ بنائی ہے کاروا کے نام سے۔ کوئی کام نہیں آئے، کسی کام کی نہیں ہے جو کام گوادر کر سکتا ہے۔ چابہار پہ جا کے اس نے کتنی انویسٹمنٹ کرنے کی کوشش کی، کسی کام نہیں آئی ایران کے ساتھ۔ اور پھر یہ کہ اس کو پتہ ہے کہ ایران کے ساتھ معاملات کو امریکہ کی دشمنی کے ہوتے ہوئے آگے بڑھانا بہت مشکل ہے۔ یہ جو اتنا تڑپ رہا ہے انڈیا، یا جو امریکہ کو اتنا پاکستان پہ غصہ بھی ہے، اور چائنا کو روکنے کے حوالے سے وہ مختلف کارروائیاں کر رہا ہے، اور بلوچستان میں ہیوی انویسٹمنٹ کر دیا ہے دونوں ملکوں نے، انسرجنسی اس لوگوں کو ابھارنے میں، یہ جو دہشت گرد ہیں ان پہ اتنا پیسہ لگا دیا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ گوادر دنیا کی سب سے بڑی ڈیپ سی پورٹ ہے، یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے۔ اور یہ کہاں واقع ہے؟ اس کی آپ لوکیشن پہ غور کریں، ادھر پورا بحر ہند آ رہا ہے، ادھر خلیج فارس ہے، اور آگے بحرہ عرب اس میں انٹر ہو رہا ہے۔ تو یہ اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر ہے گوادر، اور اتنا بڑا ڈیولپڈ پورٹ اور کہیں نہیں ہے، اور اتنا ڈیپ سی کیوں ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے جو یہ دنیا کا تیسرا حصہ جو آئل اور آئل سے متعلق تیل اور اس کی جو مصنوعات ہیں، وہ جو پوری دنیا میں سپلائی ہوتی ہے، اس کا تیسرا بڑا حصہ جو ہے وہ اس روٹ سے گزرتا ہے۔ تو وہاں پہ گوادر ہے، اور گوادر ایسے آپ سمجھیں کہ اوپر ایک مانیٹر ہے، یہ پورے روٹ کو مانیٹر کر سکتی ہے۔ اور اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں چائنا کے لیے، ایک یہ کہ وہ تیل کی، آئل کی، انرجی کی، آئل صرف نہیں ہے، اب تو LNG ہے، تو انرجی ہے، گیس ہے، اس کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے بڑے جہازوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور بڑے جہاز ڈیپ سی پورٹ پہ ہی لگ سکتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ ملٹری جو ایکوپمنٹ ہے، ایون بڑے بڑے جہاز، ایون دا ایروپلینز، ان کی موومنٹ کے لیے بھی جو بڑے جہاز، بڑے بحری بیڑے ہوتے ہیں، وہ بھی انہی پورٹس پہ لگ سکتے ہیں۔ تو پوری دنیا پہ حکمرانی کرنی ہے اگر چائنا نے، تو پھر یہ پورٹ اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو یہ ہیں بڑے، آپ کو میں نے آج بتایا کہ یہ ہونے جا رہا ہے، اور یہ جو دورہ ہے یہ اس کا آپ سمجھیں کہ آغاز ہے، شروع ہو گیا یہ سارا کام۔ اب اس کے بعد جو کچھ آئے گا وہ پوری دنیا دیکھے گی، اور میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں۔